بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں آٹا بحران کی۔ جنوبی پنجاب میں آٹا بحران شہری آٹے کے حصول کے لیے در بدر۔ ملتان، بہاولپور، رحیم یار خان اور ڈی جی خان میں شہری آٹا نہ ملنے پر پریشان۔ سردی میں لمبی قطاروں میں خواتین، بچے، بزرگ سب خوار۔ کبیروالا میں خود ساختہ آٹے کا بحران مزدور کی جان لے گیا۔ سخت سردی میں آٹے کی لائن میں کھڑا شخص جان کی بازی ہار گیا۔ بہاول نگر میں بھی آٹے کے حصول کے لیے شہری کی حالت غیر تونسا میں شہریوں کا آٹا نہ ملنے پر احتجاج۔ تھانہ سٹی روڈ بلاک کر کے نعرے بازی کی گئی۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، خبر ہے آٹا بحران کے حوالے سے۔ جنوبی پنجاب میں آٹا بحران، شہری آٹے کے حصول کے لیے در بدر ہونے لگے ہیں۔ ملتان، بہاولپور، رحیم یار خان اور ڈی جی خان میں شہری آٹا نہ ملنے پر پریشان ہیں۔ سردی میں لمبی قطاروں پہ خواتین، بچے، بزرگ سب خوار ہو رہے ہیں۔ کبیروالا میں خود ساختہ آٹے کا بحران جو ہے مزدور کی جان لے چکا ہے۔ سخت سردی میں آٹے کی لائن میں کھڑا شخص جان کی بازی ہار گیا، جبکہ بہاول نگر میں بھی آٹے کے حصول کے لیے شہری کی حالت جو ہے وہ غیر ہو چکی ہے۔ تونسا میں شہریوں کا آٹا نہ ملنے پر احتجاج جو ہے وہ جاری ہے۔ تھانہ سٹی روڈ کو بلاک کر کے نعرے بازی کی جا رہی ہے۔ جنوبی پنجاب میں آٹا بحران، شہری آٹے کے حصول کے لیے در بدر۔ ملتان، بہاولپور، رحیم یار خان اور ڈی جی خان میں شہری آٹا نہ ملنے پر پریشان ہیں۔ سردی میں لمبی قطاروں میں خواتین، بچے، بزرگ سب خوار ہو رہے ہیں۔ کبیروالا میں خود ساختہ آٹے کا بحران مزدور کی جان لے گیا۔ سخت سردی میں آٹے کی لائن میں کھڑا شخص جان کی بازی ہار گیا۔ بہاول نگر میں بھی آٹے کے حصول کے لیے شہری کی حالت غیر تونسا میں شہریوں کا آٹا نہ ملنے پر احتجاج۔ تھانہ سٹی روڈ بلاک کر کے نعرے بازی بھی کی گئی۔ آٹے کا بحران ہے۔ جنوبی پنجاب میں شہری آٹے کے حصول کے لیے در بدر ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ ملتان، بہاولپور، رحیم یار خان اور ڈی جی خان میں شہری آٹا نہ ملنے پر پریشان ہیں۔ سردی میں لمبی قطاروں میں خواتین، بچے، بزرگ سب خوار۔ کبیروالا میں خود ساختہ آٹے کا بحران مزدور کی جان لے گیا۔ کبیروالا سے ہمارے نمائندے بشیر کاظمی موجود ہیں۔ جی بشیر کاظمی، بتائیے گا، شہریوں کی لمبی لائنیں لگی ہیں، لوگ مر رہے ہیں، کیا صورتحال ہے وہاں آٹے کی فراہمی کی؟ ہاں جی بالکل، اگر بات کی جائے کبیروالا کی تو آٹے کے بحران میں شہریوں کو پریشان کر کے رکھی ہے۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے ٹھٹھرتی سردی میں آٹے کی لائن میں لگا شخص جان سے گیا ہے۔ سرائی سدو کے نوائی علاقے محسن شاہ کا رہائشی تھا یہ سرفراز بل اللہ ریتا جوکو، جو آٹے کے حصول کے لیے الگ صبح گھر سے آیا ہے۔ معذور شخص تھا یہ، آٹے کی لمبی قطار میں لگا اور انتظار اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔ افسوسناک واقعہ یہ سرائی سدو میں پیش آیا ہے، جہاں پر مقامی کریانے کی دکان پہ آٹے کی اسٹال پہ یہ شخص آٹے کے حصول کے لیے آیا ہوا تھا۔ دکانداروں کی اور انتظامیہ کی اس میں اگر دیکھا جائے تو ان کی ستم نظیفی یہ ہے کہ متوفی کو جب اس کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کو لوڈر رکشے پہ انہوں نے لوڈ کروا کے مقامی RSC اسپتال منتقل کر دیا، جہاں پہ ڈاکٹروں نے تصدیق کر دی کہ اس کی 10-15 منٹ پہلے موت واقع ہو چکی ہے۔ ضلع انتظامیہ کی اگر بات کی جائے تو ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو اعداد و شمار دیے جا رہے ہیں، اگر اسی کی بات کی جائے تو 30,000 نفوس کا یہ شہر ہے سرائی سدو۔ 30,000 لوگ رہنے والے ہیں، یہاں کے باقی ہیں، جن کے لیے صرف 70 گٹو آٹا روزانہ کی بنیاد پر فراہم کیا جا رہا ہے، جس میں سے منظور نظر افراد کو بھی نوازا جاتا ہے، ہوٹل مالکان کو بھی، اور یہ مافیا غریب محنت کشوں کو محنت مزدوری کر کے اپنی گزر بسر کرنے والوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر کبیروالا کو، ڈپٹی کمشنر خانے وال عمر شیرازی صاحب کو، تمام کو، ضلع انتظامیہ کو، اس کے علاوہ فوڈ کے عملے کو اس حوالے سے آگاہ کیا گیا، لیکن تاحال کسی قسم کا نہ ہی ان کے پسماندگان سے رابطہ کیا گیا۔ 8 بچوں کا باپ ہے، 8 بچے یتیم ہوئے ہیں، لیکن ضلع انتظامیہ کے کان پہ اور نہ ہی اس کے علاوہ ملتان کی انتظامیہ کی بات کی جائے تو کسی کے کان پہ اب تک کوئی جو نہیں رنگی، ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں آیا، ان کی داد رسی کرنے کے لیے یا ان کو حق دلوانے کے لیے تاحال کسی کی جانب سے کسی قسم کا کوئی بھی رابطہ نہیں ہو سکا، نہ ہی ذمہ دار دکاندار کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی ہو سکی ہے۔ اگر بات کی جائے یہ ضلع انتظامیہ کی تو ضلع انتظامیہ کی جانب سے بھٹا پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ وہ اپنے بیان کو تبدیل کر دیں۔ دکاندار کے خلاف یہ مافیا ہے باقاعدہ، جس کے خلاف کارروائی تو بہت دور کی بات ہے، ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ اپنا بیان واپس کر دیں تاکہ کسی قسم کی کوئی کارروائی نہ ہو سکے۔ جی بشیر، ہمیں بتائیے گا کہ سخت سردی میں آٹے کی لائن میں کھڑا شخص جو ہے وہ جان کی بازی بھی ہار گیا ہے، اس بارے میں کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ صورتحال جب میری اس کے بھائی سے بات ہوئی ہے، وہ موقع پہ موجود تھے، وہ بھی آٹے کے حصول کے لیے لائن میں لگے ہوئے تھے، دوسرے گھر میں رہتے ہیں وہ،
ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہم وہاں پہ موجود رہے ہیں، ہمارے سامنے لوگوں کو نوازا جاتا رہا، آٹا موجود تھا، لیکن جب آٹے کا ختم ہوا ہے، دکان پہ سے آٹا ختم ہوا ہے تو یہ چیز اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوئے، اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، وہ وہیں تک گرا ہے۔ 2 دن سے گھر میں آٹا موجود نہیں تھا، وہ ہمسایوں کے گھر سے آٹا لے کے گزر بسر کر رہے تھے۔ آٹا ملا ہے، جب ملنا شروع ہوا ہے، آٹا لینے کے لیے گئے ہیں تو وہ آٹا ان کو مل نہیں سکا، جس چیز کا اس کو صدمہ ہوا ہے، ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور موقع پہ ہی وہ جان کی بازی ہار گیا ہے۔ ساتھ میں ہمارے ساتھ ہی رہے گا، اسی کے ساتھ بہاول نگر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں قاسم شیخ۔ جی قاسم، بتائیے گا بہاول نگر میں آٹے کی کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، جنوبی پنجاب کے دیگر علاقوں کی طرح بہاول نگر میں بھی آٹے کا جو بحران ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر مزید شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، اور اس وقت ضلع بہاول نگر میں آٹے کا بحران شدید ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ایک طرف سردی کی شدید لہر ہے، کیونکہ بہاول نگر جو ہے وہ جنوبی پنجاب کے جو میدانی علاقوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور یہاں پر اس وقت شدید سردی کی لہر جو وہ پائی جاتی ہے۔ اس کی بنیاد کے باوجود جو ہے وہ بہاول نگر کے شہری 10 کلو آٹے کے ایک تھیلے کے لیے صبح 6 بجے کے بعد لمبی لمبی لائنوں میں لگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں تاکہ ایک تھیلا جو ہے انہیں مل سکے، لیکن درجنوں نہیں شہری سینکڑوں کی تعداد میں روزانہ کی بنیاد پر ان لائنوں میں لگتے تو ضرور ہے، لیکن کچھ شہری جو ہے وہ ان کو آٹا ضرور ملتا ہے، باقی شہری ایسے ہی جو ہے خالی ہاتھ لوٹ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے شہری جو وہ شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ میں آج جس آٹا پوائنٹ پر موجود تھا وہاں پر بہاول نگر کے نواحی علاقے حسین آباد سے آئے ہوئے ایک شہری جو کہ فالج کے پہلے مریض تھا، لیکن ان کے گھر میں کوئی دوسرا مرد موجود نہیں تھا، وہ خود لائن میں لگے رہے۔ کل بھی وہ خالی ہاتھ واپس لوٹ گئے، آج پھر جو ہے وہ لائن میں لگے تو ان کو بخار ہوا، جس کی وجہ سے ان کی حالت غیر ہوگی اور وہ جو لائن میں لگے لگے زمین پر گر گئے، اور جس جگہ یہ لائنیں لگاتے ہیں وہاں بھی جو ہے وہ ناقص انتظامات سامنے آتے ہیں، انتہائی گندگی کے ڈھیر ہیں، ان کے ساتھ جانور بھی بندھے ہوتے ہیں، وہیں شہریوں کو لمبی لمبی لائنوں میں کھڑا کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح جنوبی پنجاب کے دیگر علاقوں کی طرح بہاول نگر میں بھی آٹے کا جو بحران ہے وہ مزید شدت اختیار کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ہماری بات ہوئی ہے ضلع انتظامیہ کی جانب سے، تو ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ہم نے آٹے کا جو کوٹا ہے اس کو بڑھا دیا، لیکن شہریوں کا کہنا ہے کہ جو موجودہ کوٹا ہے وہ آبادی کے تناسب سے درست نہیں ہے۔ بہاول نگر جو کہ 32 لاکھ کی زائد آبادی ہے، اور اس پر جتنے آٹے جو پوائنٹس بنائے گئے وہ بھی ناکافی ہے، اور جو ضلع کی آبادی کے لحاظ سے اس وقت آٹا کا کوٹا دستیاب ہے وہ بھی جو ہے وہ شہریوں کے لیے ناکافی ہے۔ اور دوسری طرف یہ جو پوائنٹس بنائے گئے ہیں ان کی دیکھ بھال کے لیے انتظامیہ کی جانب سے یا محکمہ فوڈ کی جانب سے یا دیگر جو ادارے ہیں ان کی جانب سے ایک خاص مانیٹرنگ نہیں کی جاتی، جس کی وجہ سے شہری جو ہے ان کو تذلیل کا سامنا بھی دیکھنے میں آتا ہے۔ جی کبیر والا سے ہمارے ساتھ موجود تھے بشیر قاسمی، آپ کا شکریہ۔ بہاول نگر سے ہمارے ساتھ موجود تھے قاسم شیخ، آپ کا بھی بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ حکومت پنجاب نے غریبوں کو فاقوں پر مجبور کر دیا، سرکاری آٹے کے حصول کے لیے غریب دھکے کھانے پر مجبور ہیں۔ سرکاری آٹے کے لیے لمبی لمبی قطاریں، مگر آٹا پھر بھی نہیں مل رہا۔ دہاڑی دار مزدور پنجاب حکومت کو دہائیاں دینے لگے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، خبر ہے آٹا بحران کے حوالے سے حکومت پنجاب نے غریبوں کو فاقوں پر مجبور کر دیا ہے۔ سرکاری آٹے کے حصول کے لیے غریب دھکے کھانے پر مجبور ہیں، جبکہ سرکاری آٹے کے لیے لمبی لمبی قطاریں جو ہیں وہ مسلسل جاری ہیں۔ دہاڑی دار مزدور پنجاب حکومت کو دہائیاں دینے لگے۔ مزید جانتے ہیں ملتان سے حسن ملک کی اس رپورٹ میں۔ آٹا خریدنا غریب عوام کے لیے خواب بن گیا۔ سرکاری آٹا خریدنے کے لیے عوام کی لمبی لمبی لائنیں لگی ہیں، مگر آٹا پھر بھی نہیں ملتا۔ شہری کہتے ہیں مزدور طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، دور سے آٹا خریدنے آتے ہیں، مزدوری کریں یا پھر پیٹ بھرنے کے لیے آٹا خریدیں۔ آٹے کی قلت ہے، لوگ جو انسان 4-4 5-5 گٹو لے کے جو انسان گھر میں رکھ رہے ہیں، لیکن لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مصنوعی بحران ہے یہ، انشاءاللہ تعالی پنجاب گورنمنٹ اس پہ جلد قابو پا لے گی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ غریب لوگ آٹے کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، پنجاب حکومت نے مرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ شہریوں کی لمبی قطاریں حکومت پنجاب کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہیں۔ جو بھی حکومت آ رہی ہے اس کو چاہیے کہ وہ آپس کی جو جنگ ہے، ان کی جو لڑائیاں ان کو ختم کر کے اس سے لمبی قطاریں جو ہیں لوگوں کے جو دکھ ہیں ان کو دیکھے۔ مہنگائی سے تنگ شہریوں نے ممبر صوبائی اسمبلی جاوید اختر انصاری کے ڈیرے کا رخ کیا، مگر مسئلہ پھر بھی حل نہ ہوا۔ ذلیل ہو رہے ہیں، آٹا نہیں مل رہا، چلا رہے ہیں لوگ، یہ پریشان کھڑے ہیں، کاروبار نہیں ہے،
दिहाड़ी तोड़ के आए हैं, आटा फिर भी नहीं है। शहरियों ने पंजाब हुकूमत और जिले इंतजामिया पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए मुतालबा किया है कि आटे की फराहमी यकीनी बनाई जाए ताकि अवाम खवारी से बच सकें। कैमरामैन मोहम्मद फहीम और साथी रिपोर्टर जुनेद अनवर के हमरा हसन मलिक, रोही, मुल्तान। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की मुल्तान कचहरी आमद। पुलिस ने चीफ जस्टिस को सलामी पेश की। मुल्तान वकला बार की जानिब से अशाया दिया गया। चीफ जस्टिस लाहौर ने कचहरी के अहाते में पौधा लगाया और कचहरी में मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह किया। चीफ जस्टिस ने नई बनने वाली डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत की बिल्डिंग वकला बार लेडीज बार हॉल का इफ्तिताह किया। चीफ जस्टिस ने ज़ेर तामीर 11 मंजिला सिटी जुडिशल कॉम्प्लेक्स का भी इफ्तिताह किया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की मुल्तान कचहरी आमद। पुलिस ने चीफ जस्टिस को सलामी पेश की। मुल्तान वकला बार की जानिब से अशाया दिया गया। चीफ जस्टिस लाहौर ने कचहरी के अहाते में पौधा लगाया और कचहरी में मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह किया। चीफ जस्टिस ने नई बनने वाली डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत की बिल्डिंग वकला बार लेडीज हॉल का इफ्तिताह किया। चीफ जस्टिस ने ज़ेर तामीर 11 मंजिला सिटी जुडिशल कॉम्प्लेक्स का भी इफ्तिताह किया। खबर शामिल करते और आपको बताते हैं कि मियांवाली में फेस्को हुकाम की गफलत या नाअहली। मोहल्ला कादराबाद की गली नंबर 9 में बिजली का टेढ़ा पोल मुकीनों के लिए खतरा जान बन गया। इलाका मुकीन कहते हैं कि तेज हवा के साथ पोल हिलना शुरू हो जाता है। पोल किसी भी वक्त गिर सकता है। रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाज। मियांवाली में मोहल्ला कादराबाद की गली नंबर 9 में बिजली का टेढ़ा पोल मकीनों के लिए खतरा बन गया। गली के मकीनों का कहना था कि झूलता हुआ पोल किसी वक्त भी गिर सकता है, इसलिए बच्चों को घरों से बाहर नहीं निकलने देते। फेस्को हुकाम को वफ्द की सूरत में मिल चुके हैं मगर सुनवाई नहीं हुई। जिस टाइम तूफान वगैरह आंदा ते हिलदा है, बच्चों ਨੂੰ खतरा ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁੱਡਾਂ ਦਾ ਧਾਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਰਾਤੀ ਹਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮਸਲਾ ਵਾਪਟਾਲਾ पूरी गली वाले गए इकट्ठे थे लेकिन कोई एक्शन नहीं होया। इलाका मकीनों का कहना था कि बिजली पोल 4 की बजाय 2 सहारों पर खड़ा है। पोल अगर गिर गया तो जानी नुकसान हो सकता है। खंबा बहुत खराब है, मेम्बरा नहीं आखा के वापटियाला आखा के एक ही को नहीं आया पत्र। इलाका मकीनों ने फेस्को हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर पोल को तब्दील किया जाए, वरना किसी भी नाखुशगवार हादसे की सूरत में फेस्को हुकाम जिम्मेदार होंगे। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। लिया में कॉलेज रोड की तामीर सुस्त रवि का शिकार। कॉलेज रोड को कई माह पहले उखाड़ कर अस्तिर नौ तामीर करने का आगाज किया गया। सड़क पर पत्थर डालने के बाद तामीराती काम को रोक दिया गया। सड़क मुकम्मल ना होने से शहरी, दुकानदार और राहगीर शदीद परेशानी का शिकार। रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिर सरफराज। लिया में जारी तरक्याती मंसूबों पर काम सुस्त रवि का शिकार है। कॉलेज रोड को कई माह पहले उखाड़ कर आज सरनौ कारपेट सड़क बनाने के काम का आगाज किया गया, जो कई माह गुजरने के बावजूद पै तकमील को नहीं पहुँच सका। ठेकेदार ने सड़क पर पत्थर डालने के बाद काम रोक दिया। कॉलेज रोड पर DHP अस्पताल और कई तालीमी इदारे वाक़ हैं और इस सड़क से रोजाना हजारों अफराद का गुजर होता है। सड़क मुकम्मल न होने से शहरी, दुकानदार, राहगीर शदीद परेशान हैं। बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं, गर्द गुबार बहुत ज्यादा होती है जिससे सांस की तकलीफें होती है और हमारे दुकानदारी का सारा आने जाने में बहुत, में बच्चों को लेना होता है, अस्पताल आना जाना होता है, बहुत ज्यादा मसाइल हैं जिससे सांस की तकलीफ भी हो रही है और बहुत से ज्यादा और भी मसाले, आंखों में मट्टी जाती है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। इस रोड की बहुत मुश्किलात होती है। ये रोड बहुत जरूरी है, ये मेन रोड है, इससे बहुत दूर होती है और गर्द गुबार आती है और इसे बहुत जल्द तमीर किया जाए। शहरियों का कहना था कि सड़क का तामीराती काम रुकने से हर वक्त गर्दो गुबार रहता है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियां फैलने के साथ साथ कारोबार भी मुतासिर हो रहे हैं। राब्ते पर SDO का बताना था कि फंड्स की कमी की वजह से सड़क का काम नामुकम्मल है। फंड्स आते ही जल्द सड़क का काम शुरू कर दिया जाएगा। कॉलेज रोड की तामीर में सुस्त रवि से शहरी मुश्किलात का शिकार है। शहरियों की जानब से मुतालबा किया जा रहा है कि MPA लिया रफाकत अली गिलानी इस सड़क को मुकम्मल करने के लिए फौरी तौर पर इक़दाम करें। कैमरा टीम के साथ ज़हद सरफराज। खबर शामिल करते और आपको बताते हैं हारूनाबाद में सरकारी स्कूल में तालीम देने की बजाय तालबात से मुशक्कत ली जाने लगी। गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में तालबात से मुशक्कत लेने की फुटेज रोही ने हासिल कर ली। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल 117-6R के हेडमास्टर ने तालबात से मुशक्कत ली। फोर्टिज में सख्त सर्दी और धुंध के दौरान बच्चियों को ईंटें उठाते देखा जा सकता है। सरकारी फंड्स के बावजूद तालिबात से मुशक्कत लेना समझ से बिलातर है। तालिबात से मुशक्कत लेने के मामले पर वालिदैन सरापा एहतिजाज हैं। वज़ीर आला पंजाब समेत अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है।
لیا سے خبر دیں گے آپ کو، ایڈیشنل سیشن جج حسین رضا کے تبادلے پر الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ بار میں شیخ سیف اللہ سعید ہال میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں سیشن جج ابراہیم اصغر، ججز صدر بار غظفر عباس شاہ سمیت دیگر شریک ہوئے۔ جج حسین رضا کی خدمات کو لیا بار میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، ایسا کہنا ہے غظفر عباس کا۔ تقریب میں تبدیل ہونے والے ایڈیشنل سیشن جج کو گلدستے اور تحائف دیے گئے۔ لیا ایڈیشنل سیشن جج حسین رضا کے تبادلے پر الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ بار میں شیخ سیف اللہ سعید ہال میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں سیشن جج ابراہیم اصغر، ججز صدر بار غظفر عباس شاہ سمیت دیگر شریک ہوئے۔ جج حسین رضا کی خدمات کو لیا بار میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ غظفر عباس کا ایسا کہنا ہے کہ تقریب میں تبدیل ہونے والے ایڈیشنل سیشن جج کو گلدستے اور تحائف دیے گئے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بھٹی ملتان میں وکلا کے سالانہ عشائیہ کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ ممبران ڈسٹرکٹ جوڈیشری، ایگزیکٹو اور بہت ہی مجھے ہر دل عزیز، میرے دل کی دھڑکن، میرے وکلا برادری، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پہلے تو میں آپ سب کو یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے صدر اور سیکرٹری نے میری شان میں جتنے قصیدے پڑھے ہیں، میں نہ تو اس کا اہل ہوں نہ میں اس کا قائل ہوں۔ یہ ان کی پیار والی باتیں تھیں جو انہوں نے میرے احترام میں چھوٹے بھائی ہونے کی حیثیت سے کی ہیں، میں ان کا مشکور ہوں، لیکن تعریف کی صرف ایک ہی حقدار اور مالک اور ذات وہ خالق ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی کوئی بات نہیں کہ میں ایک وکیل ہوں، وکیل تھا، وکیل رہوں گا، اور اسی کے پیش نظر مجھے جو وکیل کی سہولت کے لیے جو چیز مجھے اس کے لیے امپورٹنٹ لگتی ہے، جو میں کہیں کمی فیل کرتا ہوں، میں اس کے لیے آپ کے بار کے نمائندگان جب میری توجہ دلاتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان سے ایک قدم آگے چلوں، اور یہی وجہ ہے کہ جو آپ کی ضرورت کی چیزیں تھیں جو میرے خیال میں آپ تک پہنچنی چاہیے تھیں، آپ کے بار کے نمائندگان نے جب توجہ دلائی تو میں نے بھرپور کوشش کی۔ کہاں تک کامیاب ہوا یہ مجھے نہیں، آپ فیصلہ کریں گے، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کی وہ چیزیں جو میرے پاس امانت تھی وہ میں نے آپ تک پہنچائی۔ جو چیزیں آپ کے صدر اور سیکرٹری صاحب نے مزید میرے ذمہ لگائی ہیں، میں اپنے پوری کوشش میں رہوں گا کہ وہ بھی آپ تک پہنچ جائیں، اور آپ کا یہ دیرینہ مطالبہ یا دیرینہ ضرورت آپ کی، وہ بھی جس طرح آپ کے صدر اور سیکرٹری نے آج پوائنٹ آؤٹ کی ہے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کو بھی حل کر لیا جائے۔ آپ سے اس کے بدلے میں صرف ایک گزارش کرنی ہے، اور وہ گزارش ہے کہ وکیل کا مقام جو ہے وہ میری نظر میں بہت اعلیٰ ہے۔ اس سے بڑھ کر نہ کوئی پروفیشن ہے میرے تجربے کے مطابق۔ جہاں تک میں نے 25 سال وکالت گزاری، 20-22 سال میں نے اپنے بھائی کو محمد یونس بھٹی مرحوم کو وکالت میں دیکھا، جس سے انسپائر ہو کر میں اس پروفیشن میں آیا، اور
ان کے ساتھ رہتے ہوئے جو میری انہوں نے تربیت کی، اس کا میں یہ ثمر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یا پھر میرے ان کی زندگی میں بھی ان کی توجہ تھی میرے پر، جس طرح کہ نذیر صدیقی صاحب، مرحوم خالد الوی صاحب ہیں، میاں ظفر یاسین صاحب ہیں، تو باقی جائز صاحبان جنہوں نے مجھ پر توجہ رکھی اور مجھے میرے ڈسپلن میں رہتے ہوئے مجھے کبھی بھی وہ کام نہیں کرنے دیا جس کی آگے جا کر مجھے کہیں شرمندگی ہوتی، تو میں ان کا بھی مشکور ہوں کہ جنہوں نے یہ سارا مجھے بغیر بتائے ہوئے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ کسی کو انفارم کر کے کہنے کہ ریئلائز کروا کے کہ آپ کے لیے ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ یہ اس طرح کی لائف اڈاپٹ کریں، وہ ریئلائز کروائے بغیر انہوں نے میرے راستے کو متعین رکھا اور اس پر ہی مجھے چلنے دیا، اس سے آگے پیچھے مجھے نہیں ہونے دیا۔ میں ان کا مشکور رہوں گا، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے ان کو۔ آپ سے بھی بات میں کر رہا تھا کہ مطالبے کی، مجھے ایک چھوٹی سی بات یہاں میں اپنے بھائی کے حوالے سے میں کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کا ایک فکرہ جو ہوتا ہے وہ اس کے لیے، جو کہ میرے خیال میں ایک وکیل کے لیے بہت امپورٹنٹ رکھتا ہے، وہ ایک فکرہ شاید نچوڑ ہو اس سارے سسٹم کا، اور وہ ہے کہ میں اور وہ مرحوم یونس بھٹی صاحب لائبریری، اسی ہائی کورٹ بار ایسوسیشن جو پرانا لائبریری تھی، اس کی پرانا بار ایسوسیشن تھا، یہ 88 کی بات ہے، تو میں اس باروں میں ان کے لائبریری میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا پڑھ رہا تھا، اور 2-2:30 بجے کا 2:15 کا ٹائم تھا، تو گھر جانے کی تیاری بھی کر رہے تھے، تو مجھے ایک دم مرحوم سلیمان علی سہگل صاحب ایڈوکیٹ ہمارے سینئر تھے، وہ بڑی اعلیٰ طبیعت کے مالک تھے، تو کمرے میں لائبریری میں داخل ہوئے تو ایک فکرہ انہوں نے کہا اور ایک فکرہ جواب میں مرحوم یونس بھٹی صاحب نے رہا، جس پر میں اپنی زندگی کو ساری کو سمجھتا ہوں کہ وہ نچوڑ ہے۔ وہ فکرہ انہوں نے جو کہا، انہوں نے کہا کہ میری چونکہ باڈی سٹرکچر سے میں ویسے ویٹ لفٹنگ بھی کرتا تھا، تو وہ اس سے مجھے انہوں نے دیکھ کر، اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 88 میں میری باڈی سٹرکچر کیسا ہوگا، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ دیکھ کر اندر آ کے، تو وہ مخاطب ہوئے یونس بھٹی صاحب سے، تو کہنے لگے الفاظ کچھ اس طرح ہیں، میں اسی طرح دہراتا ہوں، لیکن وہ الفاظ نہیں کہوں گا کیونکہ وہ ذرا تھوڑے سے یہاں نہیں کہے جا سکتے، کیونکہ ان کا سٹائل ایسا تھا، وہ اپنے سٹائل کے اکیلے مالک تھے۔ تو مرحوم سہگل صاحب کہنے لگے کہ بھٹی، اور تم نے اس بچے کے ٹانگیں جو ہیں وہ ضائع کر دینی ہیں بٹھا بٹھا کے۔ تو اتنی دیر میں وہ چلتے چلتے لائبریری میں اس جگہ کرسیوں کے پاس پہنچ گئے جہاں ہم دونوں بیٹھے تھے، تو انہوں نے ایک خوبصورت فکرہ کہا، انہوں نے کہا سہگل صاحب، میں نے اسے بٹھایا نہیں ہے، میں نے اسے بٹھایا نہیں ہے، میں نے اسے بتایا ہے، اور بتایا کیا ہے وہ سننے والا ہے۔ میں نے اسے بتایا ہے کہ زندگی کے اگر یہ 5 سال بیٹھ کر پڑھ لو گے تو ساری عمر عیش کرو گے، اور اگر یہ 5 سال نہیں پڑھو گے تو پھر ساری عمر دھکے کھاؤ گے۔ چوائس از ود ہم، یہ اپنی مرضی سے بیٹھا ہے، پڑھتا ہے، پڑھے، نہیں پڑھتا تو اپنی موج کرے، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں۔ پہلے بھی اس نے لائیو میں آپ اس کا سٹائل دیکھ لیں کیسا تھا، تو وہ اب آپ بھی اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو میں نے اس فکرے سے، جو آج تک میں ہر بچے کو، ہر آنے والے کو یہ کہتا ہوں کہ زندگی کے یہ 5 سال
अगर आप पहले 5 साल अगर इस प्रोफेशन में बैठकर पढ़कर गुजार देंगे तो दो बातें हो जाएंगी। एक तो आपको पढ़ने की आदत पड़ जाएगी, बैठेंगे तो जाहिर है पढ़ेंगे तो पढ़ने की आदत बन जाएगी। तो पढ़ने की आदत बन जाएगी तो फिर मेरा ख्याल है आपको का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ये प्रोफेशन उनका है जो पढ़ते हैं, ये प्रोफेशन उनका है जो काम करते हैं, ये प्रोफेशन उनका नहीं है जो दूसरों को भी खराब करते हैं और खुद भी होते हैं। इसलिए आप सबसे यही एक मेरी गुजारिश है कि इन चीज़ों का बाथरूम मैंने आज आपका विजिट किया, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बाथरूम बन गया आपका। लेडीज़ बाथरूम माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बन गया। वो जहां हम बैठकर सीनियर्स के साथ चाय पीते थे वो भी बहुत खूबसूरत बन गया। लेकिन ये खूबसूरत चीज़ें जो हैं आपकी शख्सियत को खूबसूरत करने के लिए, और वो शख्सियत तब खूबसूरत होगी जब आपके अंदर इल्म होगा, और इल्म होगा तो आप अच्छा बोलेंगे, खूबसूरत बातें करेंगे, अदालतों में भी अच्छे तरीके से बिहेव करेंगे और अच्छे तरीके से बातें करेंगे तो मेरा ख्याल है कि दूसरों को भी भाएंगी वो बातें और आपके लिए रास्ते आसान होंगे, आपके क्लाइंट के लिए रास्ते आसान होंगे। उनके आसान होंगे तो आपको लोग जब कोर्ट से रिलीफ लेंगे तो लोग और आपको एंगेज करेंगे, आपके इल्म की वजह से करेंगे। और इसके लिए ज़रूरत है कि हमें लाइब्रेरी की तरफ तवज्जो करनी है, पढ़ने की तरफ। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी खिताब कर रहे हैं और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।